مہمان زی وقار جناب ابوالحسنات صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ حضرات محترم، میرے لیے یہ بڑا شرف ہے کہ میں اس محفل میں شامل ہوں اور ان کے عقیدت گزاروں میں بھی ہوں۔ میں کب سے جانتا ہوں، شاید عارف محمود مجھ سے پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، عارف نقوی صاحب بھی ان میں سے شریک ہوئے ان کے ساتھ۔ میں جب انٹر میں پڑھتے تھے، شارف صاحب تو کانپور آ گئے تھے، تو وہاں شریف الحسن صاحب کے ساتھ ان کو دیکھتا تھا۔ میرے بڑے بھائی تھے اسلم صاحب، وہاں آنا جانا تھا، گھریلو تعلقات تھے۔ یہ شائستگی جو آج اس کی بہت بنیادی وجہ عارف محمود صاحب نے بتا دی کہ بچپن میں ماں کا انتقال ہو جانا ہزار انتظار پیدا کر دیتی، اور یہ جو ماں کی جدائی کا صدمہ مکمل آدمی بنا دیتا ہے، جو مکمل آدمی وہ ہیں شارف صاحب۔ جناب صدر فضل امام صاحب، محترم شارف صاحب، اور تمام وہ لوگ، احمد ابراہیم علوی صاحب، جناب خلیل بیگ صاحب، کہاں کہاں سے لوگ آئے، اور پھر ان کے شاگرد جو حیدرآباد سے، دلی سے، کلکتے سے تشریف لائے ہیں۔ جو ان کی یہ جشن، ان کا بھی جشن ہے۔ استاد کے ساتھ جو شاگرد ایسی وابستگی رکھتے ہیں، ان کا بھی قد اپنے آپ بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمام نعمتوں میں شامل کر لیتا ہے۔ بہرحال اس وقت 4 مقالے پڑھے گئے۔ پہلا مقالہ جو تھا وہ ایک شاگردہ کا تھا، دوسرا مقالہ نور فاطمہ صاحبہ کا تھا، جنہوں نے نفی میں اس بات کے پہلو نکال کر شارف صاحب کے خط کو ہماری سوچ سے زیادہ بلند کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقالے اگر اس طرح کے 2-4 ہوتے تو بڑے ہم آپ کو زیادہ لسندیز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ بھائی مجھے بہت مسئلہ پسند آیا، اور ٹھیک ہے، اس بات کے پہلے دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ جمالیاتی حص تو اس آشوب میں، جب اس کا آشوب تھا ترقی پسندی کا، اس کو زندہ رکھنا، انسان دوستی کا، محبتوں کو زندہ رکھنا اور جمالیاتی حص کو برقرار رکھنا، یہ ان کا خاصہ ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے تمام فکری نظریات کو سمجھ لیا اپنے اندر، اور تنقید کے مختلف اسالیب کو جس طرح سے شارف صاحب نے جذب کیا ہے، ان سے گھل مل گئے ہیں، وہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ورنہ کوئی نہ کوئی نظریہ حاوی ہو جاتا ہے۔ آپ لا کہیں کہ یہ ترقی پسند نظریات کے حامل لفظ ہیں، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ایک مستقل ایک لکیر ہے جو ایک دوسرے کو مسترد کرتی ہوئی چل رہی ہے، آگے بڑھ گئی، دونوں کا اس بات اسی میں شامل ہے، اسی میں زندہ ہے۔ زندگی ادب زندگی سے الگ کوئی حقیقت نہیں، ادب جمالیات سے الگ کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا میں مبارکباد دیتا ہوں نور فاطمہ صاحبہ کو کہ انہوں نے ایک اچھا مقالہ، ایک بڑا پربھر مقالہ پڑھا، اور بس انتہائی
عزیز پروفیسر ہو گئے ہیں لیکن بہت عزیز شاگرد ہیں سراج اجملی صاحب، ان کا مقالہ جیسا ہونا چاہیے تھا ماشاءاللہ ویسا ہی ہے، اور بار بار یہ بات کہی کہ بڑے غم اٹھائے شارف صاحب نے، لیکن ایک شعا فاطمہ کا غم ظاہر ہے کہ یہ زندہ کیسے ہیں شارف صاحب، اب ماشاءاللہ زندہ رہیں گے اس لیے کہ انہوں نے اس کو مقصد زندگی بنا لیا اپنی بیٹی کو، اور یہ اس لیے زندہ ہیں کہ ان کے سینے کے ساتھ ساتھ ہزاروں سینے شک ہو گئے تھے، اس لیے یہ زندہ ہے۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں گلا کوما کو مریض ہوں، لیکن ان کو دور سے پہچان لیتا ہوں۔ یہ ان کی شخصیت کا میرے لیے سب سے بڑا برکتوں والا اسلوب ہے کہ دور سے پہچانے جاتے ہیں، انداز قد سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ ایک استاد کے لیے بہت کافی ہے۔ میں تمام حضرات کے سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عریشہ فاطمہ صاحبہ کا دن بہت اچھا مضمون اور اچھا راستہ انہوں نے اپنے لیے نکال لیا کہ سب لوگ تنقید کی بات کر رہے تھے، ہم خاکہ نگاری کی بات کریں۔ شارف صاحب اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے، اور آپ کو اپنے مشن میں جو آپ بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔